افسوسناک لمحہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی سیاسی پارٹیاں قومی اسمبلی کے اندر ہے، سینٹ کے اندر ہے، وہ سب کے سب اس وقت حکومت میں شامل ہے، پی ڈی ایم میں، پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان دونوں ملک بھر کا دورہ کیا، پورے ملک میں آپ کے بھائی تو کیا، آپ کی بہنیں، میری بہنیں، ایسے زمانے میں جب انسان نے چاند پر قدم رکھا اور مریخ میں پلاٹنگ کی بات ہو رہی ہے، تو ہماری قوم، غیرت مند قوم، بہادر قوم، ایک مسلمان قوم، ایک محنتی قوم جس نے ایٹم بم بنایا، جہاں 65% سے زیادہ نوجوان ہیں، جہاں محنت کش کسان اور دہقان ہیں، میری قوم قطاروں میں کھڑی ہے 1 کلو آٹے کے لیے۔ آج بھی جب میں دیر سے آ رہا تھا اور ایک لمبی قطار منڈا کی جگہ پر میں نے دیکھی کہ جس کے ساتھ ایم پی اے ایم این اے کا چٹ ہوتا ہے، اس کو قطار سے نکل کر پہلے مرحلے میں آٹا ملتا تھا، جس کے ساتھ ایم پی اے ایم این اے کا سفارش نہیں ہے۔ تو طلعت بھائی، جس ملک میں 20 کلو آٹا ایم پی اے اور ایم این اے کی سفارش پر ملتا ہو، یہ کس کی وجہ سے؟ پی ٹی آئی کی وجہ سے، پی ڈی ایم کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شہزادے لوگ ہیں، لاڈلے لوگ ہیں، عوام مرے تو ان کو کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گزشتہ سردی کے زمانے میں بلوچستان میں مچ کے مقام پر 11 مزدور ذبح کیے گئے اور 13 دن ان کی لاشیں کوئٹہ میں ایک چوک میں پڑی رہی، اور ان کا مطالبہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ تشریف لائیں، ہمیں تسلی دے۔ میں رات کے وقت صبح 4 بجے جب وہاں پہنچا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے جس کے بارے میں ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ میں نے طلعت بھائی ان کو دیکھا کہ ان کے سرانے جو مائیں، بہنیں اور بیٹیاں موجود تھی، ان کے دوپٹے پٹے پرانے تھے، ان کے بچے جو وہاں لاشوں پر رو رہے ہیں، ان کے تابوت کے گرد بیٹھے تھے، تو ان کے پاؤں میں شدید سردی میں پلاسٹک کے چپل تھے۔ تو وزیر اعظم تو کیا، گورنر بھی ان کے پاس نہیں گیا تھا، وزیر اعلیٰ بھی ان کے پاس نہیں گیا تھا، اور وزیر اعظم نے تو اعلان کیا کہ کوئی بھی مجھے بلیک میل نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر یہ سینیٹر کا بیٹا ہوتا، وزیر کا بیٹا ہوتا، مشیر کا بیٹا ہوتا، کسی جنرل کا بیٹا ہوتا، تو آپ دیکھتے کہ اس کو سلامی بھی لوگ پیش کرتے۔ تو اس ملک میں جو ہمارے قوم ہے نا، یہ اس کی مثال تربوز کی طرح ہے، اگر چوری تربوز کے اوپر گرے تو بھی تربوز کا نقصان ہے، اور تربوز چوری کے اوپر تو بھی عوام کا نقصان ہے۔ تو اس وقت جب یہ اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہے تو پی ٹی آئی ایسے حالات میں خیبر پختونخوا کو چھوڑ رہی ہیں کہ جب بدامنی ہے چاروں طرف خیبر پختونخوا میں، مہنگائی ہے چاروں طرف پختونخوا میں، قرضہ ہے، حکومت کے ساتھ دینے کے لیے، تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، اور ان کو اب احساس کرنا چاہیے، لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ تو اس وقت تو لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ اس نظام سے، ان پارٹیوں سے جتنا جلد نجات ملے۔ اب اگلا کیا، آگے کیا ہونا چاہیے، یہی سوچنے کی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی وہ بارش سے بھاگ رہا تھا اور پرنالہ کے نیچے۔ تو اب پوری قوم کے شعور کا امتحان ہے کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت تو پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی نے بہت زیادہ قوم کو مایوس کیا ہے، ان کے اپنے کارکنان بھی مایوس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے مجھے پی ٹی آئی کے ورکر ملے کہ اسمبلی ختم ہو رہی ہے، وہ بڑے خوش تھے کہ اچھا ہوا ہم نے تبدیلی کے لیے ووٹ تو دیا تھا، تو تانہ دار کو تبدیل کیا، ڈپٹی کمشنر ڈی پی او کو تبدیل کیا، بیوروکریسی ادھر ادھر، لیکن پٹوار خانے کو، تانے کو، اسکول کو، کالج کو، اسپتال کو، نظام کو تبدیل نہیں کیا، ایز اٹ از اسٹیٹس کو ایسے ہی موجود ہے۔ اس لیے اگر آج یہ اسمبلی ختم ہو رہی ہے تو خس کم جہان پاک ایسا ہی ہوگا۔